بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہیں گے، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جہاں کہیں لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہر روز اس پروگرام کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کو بھی جانتے ہیں۔ پروگرام لائیو ہے اور اس لائیو پروگرام میں آپ لائیو کالز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل، آپ لوگوں کی وہ چیزیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں اپنے گھریلو معاملات میں یا پھر اپنے جو ہے وہ کاروباری اعتبار سے حوالے سے جو آپ کو مسائل پیش آتے ہیں، ہم ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور رہنمائی کے لیے علماء کرام جو کہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، آپ احباب کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک موضوع پر بھی ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں پروگرام میں، اور آج کل کے دنوں میں جو موضوع ہمارا کنٹینیو ہے، یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اور ہر روز ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن میں سے کسی نہ کسی ایک پہلو پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے لیے بھی ہمیں برکات سمیٹنے کا موقع میسر آتا ہے اور آپ احباب کے لیے بھی ساتھ ساتھ رہنمائی بھی ہوتی رہتی ہے۔ گفتگو کے لیے جن شخصیات کو ہم نے آج کے پروگرام میں دعوت دی ہے، نوجوان ممتاز و محترم مذہبی اسکالر، خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ بارہا پہلے بھی آپ ان کی زیارت کر چکے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے، حضرت علامہ وقاص جعفر شمسی صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، آج بہت دنوں کے بعد آج ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول کیا، اور مجھے بلکہ رات ایک پروگرام پہ ہم اکٹھے تھے تو وہیں پر پتہ چلا کہ آپ کافی دنوں سے جو ہے وہ طبیعت کچھ ناساز تھی، اور اللہ کریم نے مہربانی کی، اللہ کریم آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور بہت خوبصورت علمی روحانی شخصیت ماشاءاللہ آپ زیارت کرتے رہتے ہیں ہمارے مختلف پروگرامز میں۔ حضرت علامہ مفتی قیصر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ اور چونکہ بدلتے ہوئے اس موسم کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی جو ہے وہ بیماریاں بھی جنم لے لیتی ہیں، اور خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے اور پھر ہمارے بزرگوں کے اعتبار سے جن کی باڈی پہ بہت جلدی سے جو ہے وہ اس طرح کی کچھ بیماریاں افیکٹ کرتی ہیں۔ ابھی وقاص جعفر صاحب بھی بتا رہے تھے، آپ کے بھی والد گرامی ہمارے بہت ہی محترم شمسی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی بیمار تھے پچھلے دنوں، ان کو بھی ڈینگی شاید بتا رہے ہیں آپ، اور بخار۔ تو یہ اس سے بچنے کی بھی بہت زیادہ احتیاطی تدابیر جو بتائی گئی ہیں، اس کی بھی بھرپور جو ہے وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کا خیال رکھیے، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے آفیسز میں، اپنی شاپ پہ، کاروباری مراکز پہ، جہاں کہیں آپ لوگ بیٹھتے ہیں، ارد گرد کے سارے معاملات کو ضرور دیکھیے گا، تاکہ خدا نخواستہ کسی ایسے بڑے مسئلے سے ہم لوگ جو ہے وہ بچ سکیں۔ اس لیے صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور پھر اپنے آپ کے بھی جو ہے وہ کپڑوں کے حوالے سے، اور ہو سکے تو جو شوز آپ لوگ پہنتے ہیں، بند جوتے، جس طرح آج کل ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں، اور بھی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس میں اس کا استعمال کیجیے، تاکہ اس جو ہے وہ وبا سے بھی بچا جا سکے۔ اور بھی جتنی بیماریاں ہیں، پروردگار عالم تمام دیکھنے والے سننے والے جہاں کہیں ہمارے ساتھ پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مالک ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جہاں تک بات رہی سیلاب سے متاثرین کے حوالے سے، وہ بھی ہم ہر روز ساتھ ساتھ بات کرتے رہتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اور ابھی اس وقت جو ہے وہ جو پہلے کنڈیشن تھی اس سے بڑھ کر بہت زیادہ اشد ضرورت اس وقت اب ان کو آپ کی ہماری آن پہنچی ہے، چونکہ سردیوں
کا موسم بالکل جو ہے جیسے بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ قریب ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ یہ آب و ہوا کے تبدیل ہونے کے بعد بہت سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور وہ بالکل کھلی فضا میں اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ بہت سے لوگ، بہت سی NGOs، بہت سی کمپنیز، بہت سے ادارے اپنے جانب سے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنی محبتیں اور اپنی عقیدتیں ان فیملیز کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، نوجوان مائیں بہنیں بیٹیاں، پروردگار عالم سب پر اپنا خاص رحم و کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں جی، اور میلاد النبی کے اعتبار سے ماشاءاللہ ہر روز ہم گفتگو کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی ایسا ایک عظیم اور ایک ایسا نیا پہلو آپ کی سیرت کے اعتبار سے، آپ کے مزاج اور آپ کی طبیعت کے حوالے سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم جو ہے وہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور گفتگو کا آغاز ہوگا انشاءاللہ علامہ وقاص جعفر شمسی صاحب سے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا ماہ میلاد کے اعتبار سے ہی، پھر انشاءاللہ مزید سوالات بھی اور کالرز بھی ساتھ ساتھ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ بسم اللہ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ جی اپنا سلطانی صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے دوبارہ دعوت دی ہے پروگرام کے اندر، اور یہ واقعی بڑا روحانی اور ایک علمی اعتبار سے بڑا منفرد اور سب سے زیادہ یہ اس میں باقاعدگی ہے، اور یہ ڈیلی ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ جو جس طرح آپ فرما رہے تھے، واقعی جو آپ دیکھیں اگر ڈینگی کے اعتبار سے کہ یہ ایسی ایک مرض ہے کہ کرونا سے لوگ واقعی بہت ڈرتے تھے جی، کیونکہ وہ متعدی تھی، پھیلتی تھی، لیکن حالانکہ یہ متعدی نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے لگتی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے اگر آپ دیکھیں کہ نقصان جو انسانی جانوں کا ضیاع جو ہوا ہے یا جو لوگ بیمار ہوئے ہیں وہ کرونا سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کے اندر لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے واقعی جو بھی پریکاشنری میئرز یا احتیاطی تدابیر جو آپ کو کہی جاتی ہیں ان کے اوپر کرنا چاہیے۔ ویسے ہمارے پاس مفتی صاحب بھی موجود ہیں، وہ حکیم بھی ہیں، اس حوالے سے وہ بھی بیماریوں کے حوالے سے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا مہینہ، آپ کی پیدائش کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور تمام مسلمان جو ہیں اس میں اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے بساط کے مطابق اور اپنے اپنے جو ہے وہ دائرہ کار کے مطابق جو ہے اس کو منانے کی، اپنانے کی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، میں نے دیکھا ہے اگر آپ جائیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چراغاں کرتے ہیں، اور اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ شاید مہینے کے اوائل میں نہیں بلکہ جیسے ہی 12 ربیع الاول آتی تھی اس وقت لوگ اہتمام کرتے تھے، لیکن اب دیکھا جاتا ہے کہ وہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ اپنے گھروں میں چراغاں اور اپنی گلیوں کو سجانا اور جو بھی اس کے لیے جو بھی اپنی اپنی مسرت کا اظہار کرنے کے لیے جو بھی اس کے مینز ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ کرنے چاہیے۔ لیکن وہی بات جو آپ اس دن بھی ہماری اس پہ بات ہوئی تھی کہ خرافات سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے تاکہ اغیار جو ہیں وہ ہم پر انگلی نہ اٹھا سکیں، اور وہ بھی شرعی تقاضوں کے مطابق جو چیزیں بھی ہمارے لیے ضروری ہیں اور جس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں سلطانی صاحب، اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کے حوالے سے میں ایک بتاؤں آپ کو کہ آج سے ایک صرف 300 سال پہلے کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بتایا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت با سعادت کا دن آتا تو اس رات کو ہم مکہ معظمہ کے جو لوگ تھے اور جو گرد و نواح کے لوگ تھے وہ آقا علیہ السلام کی جائے پیدائش پر جمع ہوتے تھے، اور وہ اس رات کو یعنی 12 ربیع الاول کی جو رات ہے اس رات کو وہ ساری رات وہاں پر گزارتے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے تھے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں یہ صدیوں تک یہ روایت قائم رہی، اور اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا کہ میرے بزرگوں نے بتایا کہ یہ روایت رہی ہے کہ عرب کے ہاں لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے مکہ کے اندر، اور جہاں آج کل لائبریری بنا دی گئی ہے اس لائبریری والی جگہ کے اوپر جو آقا علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے وہاں پر علماء اور دوسرے بھی عوام الناس جو ہے تمام امت مسلمہ کے لوگ جو بھی وہاں پہ موجود ہوتے یا جو لوگ وہاں سے
مکہ میں آتے تھے یا عمرہ کرنے آتے، ان کے وہ لوگ بھی وہاں پہ جمع ہوتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی کے اندر وہ وہاں پر ساری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ عبادت ہوتی وہاں پر درود السلام کی جو ہے وہ محافل کا انعقاد بھی کیا جاتا تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں یمن میں جائیں آپ، مختلف مصر میں جائیں، شام میں، جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اپنے وہ مزاج اور رسم و رواج کے مطابق جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو مناتے ہیں۔ ایسے ہی بالکل ایسے ہی عرب میں تو بلکہ عرب امارات میں جس طرح آپ نے بات کی ایران کی یا عراق کی یا بغداد کی، جو وہاں کے شہر ہیں وہاں پر اپنے اپنے انداز سے جو ہے وہ لوگ اس کا اہتمام سارا وہاں پر ماشاءاللہ کرتے ہیں، جی جو نظر آتا ہے ہمیں دیکھنے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، یہ بات بھی پہلے بارہا ہو چکی ہے، اپنے انداز میں جو میلاد شریف کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے، تو یقیناً ہمیں اس پیغام کو عام کرنا ہے جو حقیقی معنوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ہمیں ملتا ہے۔ مفتی قیصر شہزاد صاحب کی جانب بڑھیں گے اور آپ بھی اس میں جو ہے وہ ایڈ کریں گے اپنے جانب سے میلاد النبی کے اعتبار سے ماشاءاللہ چند جملے، پھر اس کے بعد مزید ہم پروگرام کو بھی آگے لے کر چلتے ہیں۔ بسم اللہ مفتی صاحب۔ بہت شکریہ ابوبکر بھائی، آپ سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانے کے جتنے بھی مروجہ جائز طریقے جن جن علاقوں میں، جیسے کہ پیر صاحب بیان کر رہے تھے، استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سب مستحسن ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی جو ہے اس میں، گزری ہوئی گھڑی جو ہے اس سے بھلائی ہوگی، بہتری ہوگی۔ تو ہر آنے والا دن جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ یقیناً وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا بھی جو ہے وہ مصداق یہی بنتا ہے کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر انداز میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جائے، چراغاں کیا جائے، جلسوں کا، سیرت النبی کانفرنسز کا، جلوسوں کا اہتمام کیا جائے، اور جو بھی لوگ اس میں جتنا حصہ ڈال رہے ہیں وہ اللہ کے احسان اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت کا جو شکر ادا کرنے کے جتنے بھی طریقے ہم جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، سب جو ہے وہ ان کوئی طریقہ بھی کما حق ہو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، جس کے امتی ہونے کی انبیاء جو ہے وہ خواہش اور دعائیں کرتے رہے۔ تو جی سامعین، جیسے کہ شروع میں ابوبکر بھائی نے بتایا کہ سیرت النبی کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ گفتگو ہوگی، تو ہمیں یقیناً میلاد بھی منانا ہے، ان کی آمد کے تذکرے بھی کرنے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار پہ بات بھی کرنی ہے، جس عظیم مشن کے لیے، جس مقصد کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ جی مزید مصطفیٰ ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس کو تاکہ وضاحت کے ساتھ آپ بات کر سکیں۔ ایک بریک یہاں پہ ہمیں لینا ہے اور وقفے کے بعد واپس لوٹیں گے انشاءاللہ۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ، حضرت علامہ وقاص جعفر شمسی صاحب اور محترم جناب مفتی قیصر شہزاد صاحب ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں، اور گفتگو بھی جاری ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائیو کال کے لیے نمبرز بھی آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ سوال کرنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں
بات کرنا چاہیں تو یقیناً ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ علامہ وقاص جعفر صاحب کی جانب بڑھیں گے، اور چونکہ علامہ صاحب بات سیرت کے حوالے سے بھی ہے، اور بندہ مومن کے لیے اپنے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کا تقاضا کرنے کے لیے، اور اپنے دل میں محبت کو کے پروان کو مزید جو ہے وہ اس کو بلند کرنے کے لیے سیرت کے کوئی ایسے پہلو جو بالکل ہٹ کے جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ جن میں سے کچھ ہمارے نوجوان نسل، ہمارے دیکھنے والے سننے والے جیسے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جی، بڑا اہم کوشچن آپ نے کیا، اور یہ واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آقا علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو لہٰذا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کی بات ہے، آقا علیہ السلام کی تقریر کی بات ہے، تو یہ تمام پہلو جو ہیں وہ جب تک ہم تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تو یہ بات کیسے ثابت ہوتی کہ آقا علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا احادیث مبارکہ کی کتابوں میں اور سیرت نگاروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جو ہے وہ ہمارے تک پہنچایا ہے، اور ایون کہ ناظرین کو یہ حیرت ہوگی کہ صحابہ کرام نے اتنا آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر غور کیا کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آقا علیہ السلام کے داڑھی مبارک کے اندر کتنے بال سفید ہوئے۔ تو اب دیکھ لیں کہ کتنی نظر تھی ان کی، اور وہ کتنا آقا علیہ السلام سے والہانہ محبت رکھتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کے اشارے کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے سے دریغ نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آپ نے بات کی، تو اس پہ اگر آپ دیکھیں تو آقا علیہ السلام کی جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس وقت سے لے کے یہ 23 سال کا عرصہ ہے، اس میں صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کو ہر میدان میں دیکھا، پرکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میدان میں ایک کامیاب انسان کے طور پر، ایک کامیاب ذات کے طور پر دیکھا کہ آپ ہر جگہ پہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں، اور یہی آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ میں یہ بات اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بے شمار معجزات کا ذکر کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے جو ہے وہ چاند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو دیکھ کر وہ مڑتا تھا، یہ واقعات آپ کو ملتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار آپ کے واقعات ملتے ہیں، آپ کا شک صدر، آپ کا سینہ چاک ہونا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، جسمانی معراج کی، اور اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات کی۔ اس طرح کے بے شمار معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام سے بڑا، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سب سے محبوب اور اولو العزم رسول ہونے کے باوجود انہوں نے ایک عام زندگی گزار کر لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھیں کہ خالق کے اندر اتنا بڑا مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ مخلوق کے لیے کس حد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو کے اعتبار سے لوگوں کے لیے وہ اسوہ حسنہ کو پیش کیا۔ یہ آقا علیہ السلام کا بڑا، دیکھیں نا، ایک بڑا بادشاہ آدمی ہو نا، دیکھیں جی سلطانی صاحب، تو وہ ایک بڑا آدمی جو ہے وہ ایک چھوٹے لیول پہ کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو آقا علیہ السلام، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، اور سارے انبیاء اور رسول کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں نبوتیں اور تمہیں حکمتیں اور تمہیں کتابیں اور شریعتیں اس لیے مل رہی ہیں کہ ہم نے اپنے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے۔ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو پھر آدم تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، نوح تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، موسیٰ، عیسیٰ بڑے اولو العزم رسول ہیں، لیکن ابراہیم بھی اس میں موجود ہیں، اسماعیل بھی موجود ہیں، یعقوب بھی ہیں، ایوب بھی ہیں، بڑے بڑے انبیاء اور رسول موجود ہیں، اور ان کو سب کو یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ان کو بتا دیں اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو پھر میں اس پوری کائنات کو تخلیق نہ کرتا۔ تو جو وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ آتے ہیں اور وہ خطہ عرب میں رہتے ہیں،
اور وہ ہر قسم کی سختی کو جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی مصیبتیں تمام انبیاء پر نازل ہوئی ہیں مجھ ایک پر وہ ساری مصیبتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو ان تمام مصیبتوں کو جھیلا اور امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل کے طور پہ اپنی ذات کو پیش کیا۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ یہ صرف اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں نا تو پھر ہمیں سالوں لگ جائیں گے، لیکن آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو بھی مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن صرف یہ ہے کہ ہر بندہ دیکھے، جو کوئی شوہر ہے وہ بھی آقا علیہ السلام سے استفادہ کر سکتا ہے، کوئی بیٹا ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ فرامین کیا ہے، کوئی بھائی ہے، تو ایون کہ کسی بھی پہلو سے اگر آپ دیکھیں گے، کوئی تاجر دیکھنا ہے، کوئی بطور ملازم دیکھنا ہے، غلام کے لیے کیا احکامات ہیں، آقا کے لیے کیا احکامات ہیں، تو تمام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل ہیں۔ اور یہی حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی ذات ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطہ عرب کے اندر ہم سب لوگوں کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، بھائی تو میرے وہ ہوں گے جو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے اور بن دیکھے مجھ پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی شامل ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان نبی بھی مانتے ہیں، اپنا نبی بھی مانتے ہیں، اور ان کے دین کو جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشاں رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ تمام کے لیے درخشاں ستارہ ہے، تمام کے لیے رہنمائی اور رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سبحان اللہ، خوبصورت بات علامہ صاحب آپ نے کہی ہے، اور آخر میں جس طرح آپ نے کہا، آپ ہی کے جو ہے وہ اس جواب میں ایک سوال تھا کہ کوشش ہم لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، لیکن حقیقت میں ایسا ہے کہ جس نبی کا جو ہے وہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے والے جو مومن ہیں، اور ہم اپنی ذات کے حوالے سے جو اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں، تمام دیکھنے والے سننے والے ان سب کے لیے یہ پیغام ہے محبت والا، جن کی چیزوں کو جو ہے وہ ہم ٹرینڈ کے طور پہ آج کل اکثر جو ہے وہ مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے اس کا جواب انشاءاللہ مفتی قصص صاحب سے میں چاہوں گا کہ عمل بہت دور ہے نام پکار لینے سے یا کہہ لینے سے جو ہے وہ معاملات پورے نہیں ہوتے ہیں، میدان میں عملی طور پر کردار ادا کرنے سے یقیناً جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے۔ اس کا جواب لیں گے، ایک کالر ہے ان کو شامل کر لیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں، میرا نام فرد ہے اور میری بیٹی کا نام دعا سارا ہے۔ میں نے پہلے بھی 3 دفعہ کال کی ہے، مجھے نا ڈیورس ہو گئی تھی اور میری بیٹی 5 سال کی ہے، میرا کوئی رشتہ بھی نہیں ہو رہا اور نہ کوئی مسئلے حل ہو رہے ہیں، گھر میں بھی بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہیں، والدین بھی فوت ہو گئے ہیں، اور جو بیٹی ہے نا ان کا نام دعا زارا ہے اور ان کے والد کا نام فدا حسین ہے، نہ والد بیٹی کو ملتے ہیں، میری بیٹی بھی اکثر بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، بالکل بھی صحتیاب نہیں ہو رہی، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ نہیں، والد جو جس طرح آپ نے کہا کہ بیٹی کو نہیں ملتا اور بیٹی بھی والد سے نہیں ملتی، بیٹی مجھے بس 1.5 ماہ کا عمل تھا، اس نے چھوڑ دی، 1 سال 3 ماہ کے بعد اس نے مجھے ڈیورس دے دی تھی، بیٹی میرے پاس ہی رہتی ہے، نہ وہ بیٹی کو ملتا ہے نہ وہ بیٹی کو پوچھتا ہے، بیٹی ہر ٹائم بیمار رہتی ہے بہت زیادہ۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اچھا چلے، ہماری جو آپ کا سوال ہے میری بہن ہم تک پہنچ گیا ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، پروردگار آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ، جواب شامل کرتے ہیں ضرور، جس طرح آپ نے سوال کیا، اور دعائے زہرا اس کا آپ نے نام بتایا، نام کی نسبت بہت عظیم بہت بلند ہے ماشاءاللہ، اور اسی کے صدقے ہم دعا کریں گے کہ پروردگار آپ کی بیٹی کی اور ہماری اس بہن کے نصیب اچھے کرے، اور جہاں تک بات کے شوہر کا مطلب ظاہر ہے ڈائیورس کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ آپ کا کہنا تھا کہ وہ پوری نہیں کرتے، نہ بیٹی سے ملتے ہیں، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے، تو وظائف مفتی صاحب قبلہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں ان کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ کچھ پریشانیاں بھی ظاہر ہے آ جاتی ہیں ایسے معاملات میں، تو آپ رہنمائی ذرا کیجیے گا ہماری بہن کریم۔ بیٹی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، جیسے کہ ابوبکر بھائی نے دعائیں دی آپ کو ڈھیر ساری۔ وظیفہ آپ کے لیے بیٹا یہ ہے، سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کرنی ہے، سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ نماز ہے، سارے وظائف بعد میں ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کرنی ہے آپ نے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے
کچھ نام بتا رہا ہوں پڑھنے کے لیے آپ کو. روزانہ رات کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اور صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی کرنی ہے. یا اللہ، یا جامع، یا ودود، یا لطیف. یا اللہ، یا جامع، یا ودود، یا لطیف. اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح صبح فجر کی نماز کے بعد، ایک تسبیح رات کو عشاء کی نماز کے بعد. مقصد تصور ذہن میں رکھ کر کہ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ملیں باپ بیٹی آپس میں، ان کا تصور ذہن میں رکھ کے یہ وظیفہ کریں. 41 دن یہ وظیفہ کر کے ہمیں بتائیں، فیڈ بیک دیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے دلوں میں الفتیں محبتیں پیدا ہوں گی، ملنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے قریب ہوں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک، بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ. جواب آپ کا مفتی صاحب نے دیا ہے. 41 دن کے لیے وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ یہ کیجیے گا اور اس کے دوران اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو ضرور آپ رابطہ کیجیے گا. اور ہمارے ایسے دیکھنے اور سننے والے جو جس طرح اسپیشلی استخارے کے اعتبار سے آپ لوگ کال کرتے ہیں، اگر جواب آپ تک نہیں پہنچ پایا یا کسی وجہ سے مطلب لائٹ کا ایشو ہے یا پھر آپ دیکھ نہیں سکیں ہیں، تو یوٹیوب ہمارے چینل پہ پروگرام کے فوراً بعد پروگرام باقاعدہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. آپ جواب سننا چاہیں تو آپ وہاں سے بھی اپنا جواب جو ہے وہ سن سکتے ہیں. جی مفتی صاحب قبلہ، سوال ایک میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، میں چاہوں گا اس کے جواب میں آپ کچھ فرمائیے. سوال آپ نے نکالا قبلہ پیر صاحب کی گفتگو سے، اور بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی پیر صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. جی تو جہاں تک عمل کی بات ہو رہی ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، بہت معجزات جیسے کہ گنوا رہے تھے قبلہ، اتنے معجزات ہیں کہ جتنے سارے انبیاء پہ جیسے کہ بتایا انہوں نے تکالیف آئیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکیلے آئیں، تو جتنے سارے انبیاء کے پاس معجزے تھے سرکار کے پاس اور سب سے زیادہ کے معجزے تھے. آنچ خوبہ ہمہ دارت تو تنہا داری، تو ساری آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائی تھیں. اتنے معجزے پاس ہونے کے باوجود جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، نبی ہونے کا اعلان فرمایا، وہاں پہ کوئی معجزہ پیش نہیں فرمایا، اپنی سیرت پیش فرمائی، اپنا کردار پیش فرمایا، اپنی 40 سالہ زندگی آپ نے ان لوگوں کے سامنے رکھی اور پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پہ کوئی لشکر جو ہے وہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ کیوں نہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، آپ نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، آپ نے کبھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دیا، آپ نے ہمیشہ اچھا ہی کیا ہے، آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہم آپ کی بات پہ بالکل یقین کریں گے. آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی پیش فرمائی، کہ لبثتم فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، کہ میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کے 40 سال بتائے ہیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ میں نے مخلوق کے بارے میں جھوٹ بولا ہو؟ ایک شخص جو مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا تو وہ خالق کے بارے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ کیا بات. تو آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ پھر جان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے. تو یہ جو آپ کا کردار تھا، ایسا کوئی لیڈر، ایسی کوئی شخصیت دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہ بولا ہو. وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی ذات ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں کبھی بھی طنز و مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی پوری زندگی کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی. آپ کا یہ کردار امت مسلمہ جو ہے، ہم ان کا نام تو لیتے ہیں، ہم ان کے نام کے نعرے تو لگاتے ہیں، ہم ان کا کردار اپنانا بھول گئے، ہم ان کی سیرت کو جو ہے وہ اپنانا بھول گئے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، یہ بڑا جو ہے وہ دردناک پہلو ہے ہمارا. ہم بالکل محبت کے دعوے کرتے ہیں. تو مفتی صاحب نظر آتا ہے اس انداز میں
کہ جیسے ہمارے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جتنا ہم مانتے ہیں جی ہمارا یہ جذبہ نظر آتا ہے جی لیکن عملی طور پہ کوئی کردار ایسا نظر ہمارا جی ایسے نہیں ہی ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جان قربان کر سکتے ہیں تو کیا ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنا کردار ٹھیک نہیں کر سکتے؟ ہم ان کی اطاعت نہیں کر سکتے؟ ہم ان کی اتباع جو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے کیا؟ اور اتباع تو ہوتی ہی بالمحبت ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس جیسا بننے کی خواہش کرتا ہے. تو ہمیں اگر ان سے محبت ہے تو پھر ان کی اتباع بھی ہونی چاہیے. ہمیں یقیناً اپنے چہرے کو بھی ان جیسا بنانا چاہیے. ہمیں یقیناً اپنے شب و روز کو بھی ان جیسا ڈالنا چاہیے. ہمیں فرائض تو آنے ہی چاہیے لیکن ہمیں سنتوں کے یہ سنت بھی آنی چاہیے کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں ہے. ہمیں یہ جو ہے وہ سیرت کا پہلو بھی تو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا من لم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمیں سیرت کا یہ پہلو بھی تو نظر رکھنا چاہیے. ما آبا صلی اللہ علیہ وسلم تعامن کتو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں سے نقص اور عیب نہیں نکالا. پسند ہوتا تو تناول فرما دیتے، نہ پسند ہوتا تو آپ اسے چھوڑ دیتے. آپ نے کبھی اپنے جو غلام ہیں ان پہ سختی نہیں کی. آپ کے پاس کام غلام آپ کے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا بھی نہیں غلطی پہ. اور ہم اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یہ جو پہلو ہیں سیرت کے، یہ جو شگوفے ہیں سیرت کے، ان پہ کون عمل کرے گا؟ اگر ہم صرف نعرے ہی لگائیں گے، ہم صرف جو ہے وہ جذباتی وابستگی ہی دکھائیں گے تو پھر ہمیں جو کامیاب تاجر کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور فرمایا کہ جو چیز میں جو ہے وہ نقص ہو، وہ عیب ہو، وہ چھپانا نہیں، لوگوں کو بتا کے جو ہے وہ اس کو سودا کرنا ہے. اور یہ فرمایا کہ سچا تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ والی باتیں کون اپنائے گا؟ ان پہ کون عمل درآمد کرے گا؟ یہ سیرت کے پہلوؤں پہ جو ہے ہم کیوں اجاگر نہیں کرتے اور کیوں نہیں سمجھتے کہ میلاد منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ باتیں بتانا اور اپنانا بھی ضروری ہیں. یقیناً ہمیں ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کے آمد پہ خوشیاں منائیں، خوش ہوں، لیکن ہم اگر ان کی آنے پہ خوش ہیں تو وہ جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ کس نے اس پہ عمل کرنا ہے؟ وہ بھی یقیناً میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو پھیلائیں بھی، اپنائیں بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں جو آپ کا طرز عمل تھا، اپنی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہ کہ آج تشریف لانے پہ کھڑے ہو جانا، ان کو احترام دینا، یہ کیا ہم آج اپنی بیٹیوں کو یہ مقام دیتے ہیں کیا؟ اور یہ فرمانا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا ہم آج بیٹیوں کو یہ مقام دیتے ہیں، یہ احترام دیتے ہیں؟ پھر بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان بیٹیوں کو جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان بیٹیوں کو آ کر یہ مقام دیا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، سوال کرنے پہ فرمایا جس کی 1 بیٹی بھی ہو اس کی اچھی پرورش کرے، اچھی تعلیم دے، اس کی شادی کر دے تو قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسی میری یہ 2 انگلیاں ہیں. بیٹیوں کو اتنے حقوق اسلام نے دیے، کسی مذہب نے اتنے حقوق نہیں دیے، اتنا احترام نہیں دیا، اتنا اکرام نہیں دیا. بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ سیرت طیبہ پہ عمل کریں. بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ سیرت سیدہ طیبہ طاہرہ پہ عمل کریں. ہمارے اوپر حیا کی چادر سیدہ جیسی جو ہے وہ ہم ان کے عمل درآمد نہیں کر سکتے، ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن کیا ہم ان جیسے بننے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ ہمیں حکم نہیں دیا کیا کہ ہم ان کو اپنائیں؟ ان کی پاکیزہ زندگیاں، ان کی سیرت کو اپنانے کا ہمارے لیے ہی تو حکم ہے. ماؤں کے لیے جہاں ہم بات کرتے ہیں، ماؤں کے بارے میں اگر آپ عرب معاشرے اور اسلام سے پہلے ہمارے بر صغیر کا بھی آپ حالات دیکھیں، ابھی تک ستی کی رسم چلتی ہے. لوگ باپ کے مرنے پہ ماں کو زندہ ساتھ جو ہے وہ جلا دیتے ہیں. عرب میں یہ جو لوگ تھے وہ باپ کے فوت ہو جانے کے بعد ماں کو منڈی میں لے جا کر بیچ کر اس کے پیسے بٹور کر اس سے جو ہے وہ وراثت میں بانٹتے باپ کے ساتھ. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا
الجنت تحت اقدام امہاتکم، ان ماؤں کے پاؤں کے نیچے تو جنت ہے جن کو تم جا کے منڈیوں میں بیچ آتے ہو. تو ماؤں کو حقوق دیے تو اسلام نے دیے، بیٹیوں کو حقوق دیے تو اسلام نے دیے. بیویوں کے حقوق کی بات کرنے کے بعد آتے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو یہ کام دیا اور پھر حکم فرمایا کہ بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تم اللہ کا نام لے کر ان کو اپنے نکاح میں لیتے ہو، اللہ کے نام سے تو تمہارے لیے وہ حلال ہوتی ہیں. تو اتنا احترام خواتین کو دیا، بچوں کو دیا. غلام اس زمانے کے پسے ہوئے طبقات جن کو لوگ انسان نہیں سمجھتے تھے، ان میں سب سے بڑا طبقہ غلاموں کا طبقہ تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو وہ احترام دیا، وہ عزت دی. فتح مکہ کے دن غلام، آزاد کیے ہوئے غلام بلال حبشی کو مکہ کی چھت پہ چڑھا کر اذان دلوا کے بتا دیا کہ اسلام میں غلامی کا تصور نہیں ہے. جن غلاموں کو تم مارتے تھے، جن غلاموں کو تم جسموں پہ کیل ٹھونکتے تھے، میخیں لگاتے تھے، اسلام میں سب انسانوں جو ہے وہ برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے مساوات ہے، اسلام میں سب کے لیے برابری ہے. یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ہے اللہ کے ہاں کسی کا اکرام تو وہ تقوی کی وجہ سے ہے، وہ خوف خدا کی وجہ سے ہے، وہ رب کے خوف کی وجہ سے ہے. عزیز سامعین، ہم میں اب وہ خوف خدا نہیں رہا جس کی وجہ سے اکرام ہے. ہم اپنی جھوٹی عزتیں لے کر جو ہے اپنا احترام کروانا چاہتے ہیں. تو ہمیں سیرت طیبہ اپنائے بغیر، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر، ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر کامیابی اور فلاح نہیں ملے گی. اغیار نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنا لی اور وہ مہذب معاشرے کہلانے لگ گئے، اور ہم ان کے نام لیوا ان کی سیرت کو چھوڑ کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہمیں آپ کا لایا ہوا صحیفہ انقلاب پڑھنا پڑے گا، ہمیں قرآن کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، اس کو اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا، قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا پڑے گا، اور رب کے بھیجے ہوئے پیغام پہ جو ہے ہمیں دیکھنا، سوچنا اور اس کو اپنی زندگیوں پہ لاگو کرنا پڑے گا. دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی اگر ہم اپنی زندگیوں میں سیرت طیبہ کو اپنے اوپر نافذ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا کام کیا. لوگوں نے ایسا کام کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب ہے، پوری کتاب مل جاتی ہے. جیسے کہ قبلہ بتا رہے تھے کہ صحابہ کرام نے تو یہاں تک گرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، سر مبارک میں کتنے بال سفید تھے، آپ کی مونچھوں مبارک میں کتنے بال سفید تھے. تو لکھنے والے لکھاریوں نے تو آپ کی ایسی عادات پہ کتابیں لکھ دیں، غیر منقطع کتابیں آ گئیں، پوری کتاب میں کوئی نقطہ ہی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ کتابیں تو بہت اچھی لکھ لیں، ان پہ عمل درآمد کون کرے گا؟ ان کو اپنائے گا کون؟ انہیں اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈالے گا کون؟ یہ ہمیں ہی کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ انداز میں مفتی قیصر شہزاد صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور ہماری بھی جو یہ یکم ربیع الاول سے لے کر آج کے دن تک کی گفتگو ہے اور جو باقی انشاءاللہ آگے ہوگی، یہ بھی کرنے کا یہی مقصد ہے کہ آنے والے اس دن سے پہلے ولادت مصطفیٰ کا جو خاص دن ہے، اس سے قبل جو لوگوں کی عقیدت اور محبت کا ایک تقاضا ہے، ایک انداز ہے، اس کا صحیح معنوں میں جو اجر و ثواب ہے اور جو اجر عظیم اس بارگاہ سے ہمیں حاصل ہونے والا ہے، ہمیں صحیح معنوں میں اپنے آقا مولا سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اور بالکل بے لوث ہو کر ہمیں اس محبت میں آگے بڑھنا ہے، بغیر کسی لالچ کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، جس نبی کا نام جپنے والے، شب و روز ان کا ذکر کرنے والے، ان کے ناموں پر بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، لنگر نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے. اپنے انداز میں ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے، لیکن حقیقی معنوں میں ہمارے دل کے کونوں میں جو محبت ہوگی وہی دنیا کے سامنے ہم پیش کریں گے. تو ایک کامیاب قوم اور روحانی طور پر جو ہے وہ فیض ہم نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہیں. آخری لمحات میں چاہوں گا علامہ وقاص ظفر شمسی صاحب بھی پیغام کی صورت میں اپنی گفتگو کو سمیٹیے گا، پھر انشاءاللہ ہم اس کے بعد دعا کے جانب بھی بڑھیں گے. جی بس آخر میں یہی پیغام ہے کہ جس طرح مفتی قیصر شہزاد صاحب نے بھی بڑے
احسن انداز میں وہ ایلیبوریٹ کیا ہے، بیان کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اپنانا. تو اللہ تعالیٰ نے تو فاتبعونی کا حکم لگایا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعوے دار ہے اس کو چاہیے وہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. تو اس لیے ناظرین کرام، جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو بدلے، انقلاب لائے، تو وہ اقبال کی طرح کہ ہم گفتار کے غازی تو ہیں لیکن کردار کے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں اس گفتار سے نکل کر کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے، دیکھیں کہ جس طرح اب دیکھتے ہیں یہودیوں کو یا عیسائیوں کو جو اہل کتاب ہیں وہ بھی دعوے دار ہیں کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اتنا انہوں نے غلو کیا، اتنی وہ بڑھ گئے، حد سے تجاوز کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیلیبریشن کرتے ہیں، یہودی بھی آپ کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عیسائی بھی نظر آتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کردار اور عزیر علیہ السلام کا کردار اپنانے کو نہ یہودی تیار ہیں نہ عیسائی تیار ہیں. اور انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ میں میجورٹی کی بات کروں گا، کثرت کی بات کروں گا کہ مسلمانوں کے اندر جو عمومی طور پہ رویہ ہے وہ بھی آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ صرف ہم نے بطور صرف ہمارا نام مسلمانوں والا رکھ لیا گیا ہے، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تھا، جو آقا علیہ السلام کی اصل سنتیں تھیں، جو آپ کا کردار تھا، اس کو ہم اپنانے سے گریزاں ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہم گھبراتے ہیں. تو اس چیز سے باہر نکلیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ واقعی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جیسا کوئی نہیں، تو پھر آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، اپنے چہروں کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سجائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گفتگو فرماتے تھے، آقا علیہ السلام کا کیسا رویہ تھا، گھر میں کیسے تھے، باہر کیسے تھے، مسجد میں کیسے تھے، تاجروں کے ساتھ کیسے تھے، غلاموں کے ساتھ کیسے تھے، ہر طبقے کے حوالے سے آپ کو آقا علیہ السلام کی ذات آپ کو مشعل راہ نظر آئے گی، سرچشمہ ہدایت نظر آئے گی. اس لیے صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کردار نہیں اپنائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل نہیں آئے گا، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس لیے آقا علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس حوالے سے ہی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا جائے. اور میں یقین کریں جو طبقات یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے خلاف بھی رائے رکھتے ہیں نا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو جائیں گے جب ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی سیرت کو، کردار کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ علامہ صاحب کی بلا خوبصورت انداز میں گفتگو آپ نے بھی فرمائی، اور مفتی قیصر شہزاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. دعا گو ہیں اللہ کریم آپ کو بھی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں، بالخصوص جو علماء اہل سنت جو دین کی خدمات کے لیے شب و روز اپنا وقت صرف کرتے ہیں، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. آخر میں دعا مفتی صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ علامہ وقاص جعفر شمسی صاحب، اور ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. پروگرام میں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، امت مسلمہ کی خیر فرما، اہل اسلام اہل پاکستان کی خیر فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت، آپ کی کامل اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ملک پاکستان کو ترقیاں عطا فرما، اس کے حاسدین کے شر سے محفوظ فرما. جتنے بھی دعا میں شامل ہیں، سننے والے، دیکھنے والے، جنہوں نے کالز بھی کی، دعا کے لیے کہتے رہنے والے، سب کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما. بے روزگاروں کو اچھا حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. باری تعالیٰ سیلاب میں بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سب کو اپنے گھر عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو بحیثیت قوم ان کی مشکلات کم کرنے کی توفیق عطا فرما. کوہ نور اور پوری استخارہ کی پوری ٹیم اور کوہ نور کی پوری ٹیم کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.